رمضان میں روزے رکھنے شروع کر دیے اور یہ بھی پتا تھا کہ قرآن نازل ہوا ہے. اللہ سے پوچھا ہی نہیں کہ کرنا کیا تھا رمضان میں. ہمیں یہی بتا دیا کہ پکوڑے کھانے ہیں, روح افزا پینا ہے, افطاریاں کرنی ہیں بڑے بڑے ہوٹلز میں جا کے, اور پھر یہ ہمارے روزے بس اس حد تک رہ گئے تھے. اگر رمضان میں قرآن کی اسپرٹ زندگی میں نہیں آئی, اگر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ رمضان میں نہیں آئی, تو رمضان ہماری لائف میں آیا ہی نہیں. جی اچھا نجم بھائی, اب سب سے مزے کی بات, ابھی بھی جن سے میں نے بات چیت کی, میں کسی کا ڈس ہارٹ میں نہیں کرنا چاہتی یا کچھ بھی, ابھی بھی میں نے سب کا یہ دیکھا کہ وہ قرآن مجید نا صرف پڑھنا چاہ رہے ہیں رمضان میں, کہ بس ایک بار پورا 30 جو پاراز ہیں 140 سوراز کمپلیٹ کر لیں. ہم ادھر تک ہی پھنس گئے, جو بچپن میں ہمیں یہ پتا تھا, ظاہر ہے تب ہم اتنی زور سے میننگز نہیں سمجھ سکتے تھے, تو بچپن میں ہمیں بتا دیا گیا کہ جی اس کو پڑھنا ہے, تو ہم وہیں پر ہم پھنس گئے کہ پورے رمضان میں قرآن کو بس جلدی جلدی پڑھ کے فنش کر لینا ہے کہ جی میں نے پورا قرآن پڑھ لیا. اب جا کے سمجھ آئی کہ اس کو تو ریلیٹ کرنا ہے لائف میں, اس سے تو ہدایت لینی ہے, اس میں رائٹ اینڈ رانگ اللہ کا فرقان ہے. اللہ ہمیں رائٹ بھی بتائیں گے, اللہ ہمیں رانگ بھی بتائیں گے, ہم نے اس کے اکارڈنگلی, اللہ کے فرقان کے اکارڈنگلی اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. تو یہ چیز ہم مس کر گئے, اور اسی لیے ہمارے حالات بھی نہیں بدلے, ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا. بالکل, ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. جیسے آپ کے گھر میں مائکرو ویو ہے, تو اس میں آپ کتابیں تو نہیں رکھتی نا, اس میں آپ کھانا گرم کرتی ہیں, رائٹ؟ بالکل. اچھا, آپ کے گھر میں فریج ہے, اس میں آپ شوز رکھ دیں, جب شوز نہیں رکھیں گی کیونکہ وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے. سو قرآن ہدایت کے لیے آیا. جی وہ تو نہیں. سو اب آپ ٹھیک ہے, تو اب ہدایت کی کتاب کو میں صرف پڑھ کے تو ختم کر سکتا ہوں, لیکن ہدایت لے کے ختم کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تک میں زندہ ہوں تو ہدایت بھی میرے ساتھ چلے گی. مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی ایک گھر میں رہ رہے ہیں, جیسے آپ اور آپ کے ہسبینڈ ہیں, تو جتنی بھی ہدایت اور قرآن کی آیات آپ کے رشتے میں اپلائی ہو رہی ہیں, وہ ختم کیسے ہو سکتی ہیں جب تک آپ کی زندگی ہے, آپ زندہ ہیں, سلامت ہیں. اسی طرح گھر میں والدین ہیں, تو والدین والی آیت کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ غصہ آتا ہے تو غصے کی آیت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سو پڑھنے والا قرآن ختم ہو سکتا ہے, ہدایت والا قرآن ختم نہیں ہو سکتا. وہ پوری زندگی کے لیے, آخری سانس تک ہے, بلکہ اس کے بعد والی زندگی میں ہمارے لیے کیا ہے. اب اس میں میں سب سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں, کل ساری رات میں نے جب اناؤنس کر دیا تھا, اس کے بعد میں سو ہی نہیں سکی, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا کیا بتانا, اور میرا رمضان پچھلے والے رمضان سے جو اتنے رمضان میں نے گزار دیے, ضائع کر دیے, وہ کیسے چینج ہونے والی ہے. سر وہ ایک آیت ہے نجم بھائی, سورہ فرقان کی 30, میں سب کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی کہ پہلے میرا رمضان میں جب میں قرآن پڑھتی تھی تو وہ ایسا تھا کہ اس نے میرے رات کو سونے نہیں دیا. وہ یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے اپنی امت کی. وہ کہیں گے, یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہی ہوں, سورہ فرقان کی آیت نمبر 30, اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے گا کہ اے میرے پروردگار, بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا مگر چھوڑتے ہوئے, یعنی پڑھا تو صحیح مگر عمل نہیں کیا. تو پچھلے سارے رمضان میں اس آیت میں ریلیٹ کروں, میں نے صرف پڑھا تھا, اور جلدی جلدی کتنی بار پڑھا تو صحیح لیکن عمل ہی نہیں کیا تھا, کیونکہ میں صرف عربی پڑھتی رہ گئی, میں نے ٹرانسلیشن میں اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کیا رہے ہیں. تو یہ شکایت میں آ جاتی تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاتی, میں اپنے رسول کو کیا منہ دکھاتی. ہم سب یہ ریپیٹ کرے گا جی کہ ہم لوگ اس آیت میں تو نہیں آ رہے. جی میں سب ایک کی دفعہ نظر پھر شیئر پڑھ کرتی ہوں. جی دس از سورہ فرقان آیت نمبر 30, اور الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار, بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا مگر چھوڑتے ہوئے, یعنی پڑھا تو صحیح مگر عمل نہیں کیا. اب آپ سب لوگ جو اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیا کہیں ہم اس آیت میں تو نہیں آ رہے, کیا اس رمضان بھی ہم وہی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے کہ صرف ثواب کے لیے ہم پڑھتے جائیں اور اینڈ میں ہماری شکایت لگ جائے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے
being an ummati, ہم نے قرآن کو صرف پڑھا اور اس پر عمل ہی نہیں کیا. تو یہ مجھے اتنا دکھ نظر آتا ہے اس میں، اس آیت میں. آپ کو پتا ہے کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیت وٹنس کی تھی اور پڑھی تھی اور سمجھی تھی، تو جو سب سے بڑا مجھے دھچکا لگا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بچپن سے بڑے ہوئے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچائیں گے، قیامت والے دن ہماری شفاعت کروائیں گے. اس آیت کے بعد پتہ لگا کہ وہ کن لوگوں کی سائڈ لیں گے. جی، کیونکہ یہاں تو وہ شکایت کر رہے ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں ان لوگوں کی اللہ سے کہ انہوں نے تو قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا. یہ تو صرف پڑھتے رہ گئے اور یہ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. اگر میں پوری لائف مخالفت کرتا رہا اللہ کے احکامات کی، اور پھر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات آ کے میرے رونگ کو سپورٹ کریں گی. جی، اس آیت سے میری آنکھیں کھل گئی کہ مجھے اس زندگی میں ہی اللہ کے رسول اس زندگی میں بچا رہے ہیں اپنے قرآن کے ذریعے، کیونکہ وہ یہ قرآن چھوڑ کے گئے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے. جی. اور 23 سال تک جب تک حیات تھے تو لوگوں کو بچا رہے تھے مخالفت سے. کیوں بچا رہے تھے؟ تاکہ ان کو اینڈ میں پھر یہاں نہ کھڑے ہوئے ہوں. اللہ اکبر. ورنہ وہ کہتے کہ جو مرضی کرو، میں قیامت والے دن آ کے تمہیں بچا لوں گا. ہاں جی، ہاں جی. تو یہ آیت نے آنکھیں کھول دی. جی، یہ آنکھیں کھول دیتی ہے کہ اللہ کے رسول شکایت کر رہے ہیں. یہ ٹریلر ہے، یہ قیامت کا ٹریلر ہے. جیسے وہ موویز کا ٹریلر نہیں آتا جی ریلیز ہونے سے پہلے، یہ وہی ہے. کیا بات کر دی آپ نے. تو مجھے اس آیت نے سونے نہیں دیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے عقل دے دی کہ صنم وہ والی حرکتیں اب نہیں کرنا، اب عمل والی ہو تم، اب تمہیں عمل کرنا ہے. مجھے اپنے آپ کو وہ پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، لوگ پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آیت ریپیٹ کر دیں. یہ لگ گئی ہے سب کے دل کو، یہ سب یہ تیار ہے واقعی رمضان کے لیے. جی سر. تو میں ان کی زندگی بدلنے والی ہے رمضان سے. انشاءاللہ جو سن رہے ہیں اور جو آگے تک پہنچائیں گے یہ بات رسالت میں، جیسے آج میں اور نجم بھائی پھیلا رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس بات پر ضرور عمل کریں. یہ جو اللہ نے ہمیں ہمارے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہمیں یہاں تک پہنچائی ہے، which is الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار. اس کا ریفرنس بھی بتا دیجیے دوبارہ پلیز. لائٹ بھی آ گئی ہے. جی تو ایوری ون، اب میں دوبارہ سے آپ کو ویلکم کرتی ہوں. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہیں یہ ہم تو نہیں اس آیت میں کھڑے ہوں گے قیامت والے دن. وہ یہ ہے سورہ فرقان 25 آیت نمبر 30 and it says اور الرسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم، ہم انہی کی قوم ہیں، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا مگر چھوڑتے ہوئے، یعنی پڑھا تو صحیح مگر عمل نہیں کیا. تو ہم بھی ساری ٹائم پڑھتے تو رہے لیکن عمل نہیں کیا. سر سب سے پہلے میں سب سے ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرتی ہوں. شروع سے کہتے ہیں ہمیں ایمان ہے اس کے اوپر، قرآن پر ایمان ہے. یہ کیسا ایمان ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اندر لکھا کیا ہوا ہے. یہ کون سا ایمان ہے جو اطاعت کے بغیر ہے، جو ساری زندگی میرا، یہ کون سا ایمان تھا؟ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی. جب مجھے تو اب سمجھ آ رہی کہ ایمان تب ہے جب اطاعت ہے. ہم بیوقوف بنے ہوئے ہیں کہ ہم ایمان میں ہیں. ایمان تو تب ہوگا نا جب اللہ کو ہم دکھائیں گے کہ ہم عمل کرتے ہیں. اللہ یہ تیرے آرڈرز ہیں، اللہ یہ سب تیری آیات ہے اور ہم اس پہ ایمان لائے، مطلب ہم ایمان لائے اور اب ہم کر کے دکھائیں گے. اور جب کر کے دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ایسی آیت ہے جس نے ابھی میری زندگی بدلی ہے، جو میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں. وہ میری سمجھ لیں ون آف دا فیوریٹ آیتس میں سے ہے. وہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 29. ماشاءاللہ. سر آپ اس کی عربی پڑھیں؟ جی ضرور. میں ٹرانسلیشن بتاؤں گی سب کو. ضرور. یہ سورہ انفال 8 نمبر سورہ ہے اور اس کی 29 نمبر آیت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کیا آپ سب ایمان لائے ان ہیں؟ تک. اچھا آپ ایکسپلین کریں گی؟ اوکے. سر میں ایکسپلین نہیں کرنا. جسٹ وانٹ ٹو آئی وانٹ کہ لوگ فیل کریں، سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی Sure. فائدہ ہو اس سیشن سے. لیٹس ڈو اٹ. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی آپ، میں اور ہم سب. جی. ان تتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو. یجعل لکم فرقان، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا. فرقان واہ مطلب واہ واہ. اپنا کرائٹیریا رائٹ اور رانگ کا اللہ ہمیں عطا کرے گا، ہمیں بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. کب؟ جب ہم تقوی کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم سے ہماری برائیاں دور ہو جائیں گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اور یہی اللہ کا فضل ہے. ہم پتہ نہیں کیا فضل سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے ہمارے پاس گاڑی ہے، مال دولت ہے، یہ جی اللہ کا بڑا فضل کرم ہے. اللہ کا فضل کرم تو مجھے اب سمجھ آیا، اللہ کا فضل کرم تب ہے جب ہم سے ہماری برائیاں دور ہوں گی. اللہ ہوئے ہمیں ہوئے بخش ہوئے. دے گا. تو برائیاں کب دور ہوں گی؟ یہ رمضان اسی لیے تو ہے کہ ہم تقویٰ کریں، تاکہ ہم سے ہماری برائیاں، ہمارا ڈپریشن، بے چینی، ہماری بری عادات جو ہمارے اندر ہیں، ہماری بری سوچ، یہ فضول ٹریڈیشنز جس میں ہم سب لوگ پھنس گئے ہیں، یہ اوور تھنکنگ، یہ سارے حالات، یہ سب چینج ہو جائیں. کب؟ جب واہ. ہم تقویٰ کریں گے. ہمیں پتہ ہوگا ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کیا کرے گا؟ ہمیں اپنا کرائٹیریا بتائے گا، وہ یہاں لکھا ہوا ہے، اپنا رائٹ اینڈ رانگ بتائے گا. ہم خود سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں. نہیں، پتہ تو کر لیں، کنفرم تو کر لیں کہ اللہ واقعی ہم سے خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سنم، تو ہم سے ہماری برائیاں دور ہو جائیں گی. جی یہ جو باتیں آپ ابھی بتا رہی ہیں، جی. اگر یہ آپ کی زندگی میں ہو نہ رہا ہوتا تو کیا آپ بول سکتی تھی یہ باتیں؟ بالکل بھی نہیں. ورنہ بالکل آپ بھی پہلے نہیں. بھی تو بول رہی ہوتی. اور میرا ایمان ہی اس لیے گرو کر رہا ہے کیونکہ جب میں آیت دیکھتی ہوں اور مجھے پتہ لگتا ہے یہ تو میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں، مجھ سے میری برائیاں، فار ایگزامپل چھوٹی چھوٹی برائیاں جو بہت بڑی ہیں، بیٹھے بٹھائے واہ. ہم غیبت تو عورتوں کی سر نجم عام بات ہے، بیٹھے بٹھائے کر دیتے ہیں ہم، اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں. ہم اتنے پھنس چکے ہیں، کسی دوسروں کو ہمیں ڈسکس کرنے کی عادت بن چکی ہے ہماری. اللہ رسول تو بہت دور کی بات ہے، وہ تبھی آتے ہیں جی رمضان آ گیا تو چلو اللہ رسول ڈسکس کر لیں. باقی تو پھر غیبت ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، میرے شوہر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، میری ساس نے یہ کر دیا، میری نند نے یہ کر دیا. اف، میں تو خود نکل آئی ہوں ان برائیوں سے. یہ دیکھا دیکھی میرے اندر بھی آ چکی تھی. مجھے اب سمجھ آئی یہ سب دور ہونے لگ گیا. پھر ہم گمان کرتے ہیں، کسی کے بھی بارے میں رائے کر لیتے ہیں، کوئی بھی آ کے ہمیں کچھ بھی بتا جائے ہم یقین کر لیتے ہیں، نہ ہمیں سچ کا پتہ ہوتا ہے نہ جھوٹ کا پتہ ہوتا ہے. پھر ہم غصہ کرتے ہیں. یہ کون سے مسلمان ہیں ہم کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سیف ہی نہیں ہے. ہم تو ہر چیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، ہر حدیث کو، ہر احکام کو. ہم نے پک اینڈ چوز لگائی ہوئی ہے. ہم نے رمضان میں روزے رکھنا تو چوز کر لیے، لیکن جو باقی احکام ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہ کرو، اللہ کہہ رہے ہیں غیبت نہ کرو، گمان نہ کرو، غصہ پی جاؤ، لوگوں کو معاف کر دو. کیوں نہیں ہم ان چیزوں سے باز آ رہے؟ کیونکہ ہم پک اینڈ چوز کریں، روزے رکھیں گے کیونکہ وہ ہمیں ایزی لگ رہا ہے. تو باقی کیوں نہیں؟ باقی آرڈرز کیوں نہیں؟ باقی آرڈرز پہ تقویٰ کہاں ہے ہمارا؟ تو مجھے اس چیز کی پرابلم تھی اینڈ آئی سو وانٹیڈ ٹو ڈسکس، کیونکہ مجھے اب جا کے سمجھ آئی کہ میں بھی یہ ساری چیزیں کر رہی تھی. لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اب راستہ بہت کلیئر ہے اینڈ الحمدللہ ایک چیز میں اتنے سارے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. جی ایک چیز میں سارے سننے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، چاہے وہ کسی کی زبان سے بھی اللہ پڑھوا رہا ہو، سنم سسٹر سنم کی زبان سے یا کسی بھی بہن کسی بھی بھائی کی زبان سے، تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو.
وَأَنصِتُوا، اور اپنی زبان اور اپنی سوچ سب کو خاموش کر لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. سو رحم کے آگے جب تے لگ جاتی ہے تو رحمت ہو جاتی ہے، اور رمضان کا پورا عشرہ رحمت ہے. سو یہ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں سب سے کہ یہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کو صرف انجوائے نہیں کرنا، اس سے صرف انسپائر نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان احتساب کا مہینہ ہے. یہ جو صنم اپنی فیلنگز بتا رہی ہے، اس سے ہم سب کو موقع مل رہا ہے کہ ہم ذرا اپنا احتساب کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ یار کیا میں اپنی لائف میں ایسا کر رہی ہوں، کیا میں اپنی لائف میں ایسا کرنا شروع کر دیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو وائی ناٹ فرام ٹوڈے، جب ہم یہ سن رہے ہیں تو ابھی سے ارادہ کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ ابھی سے شروع کریں گے. اور یہ صنم میرا خیال ہے کہ ہمیں رمضان میں، جی چونکہ آپ کا پہلا رمضان ہے یہ قرآن کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، فرقان کے ساتھ. رائٹ، تو جی آپ کی طرف یہ حق بنتا ہے کہ آپ ایکسپلورڈ ہو جائیں اس رمضان میں، اور جتنا زیادہ اپنے ایمان کو آپ ریچارج کریں اور لوگوں کے ایمان کو ریفریش، اپنے آپ کو ریفریش کریں، لوگوں کو ریچارج کریں. اور میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ جیسے ہم ایک رمضان ٹرانسمیشن بھی کرنے جا رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ، واو ایک گھنٹہ 4 to 5 30 days، 4 سے 5 ایک گھنٹہ ہم پی ٹی وی نیوز پر ہوں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ ریگولرلی ہمارے ساتھ زوم کے ذریعے ہوں. سر، یہ میرے لیے سر اتنی بڑی آسانی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ مجھے نا میرے لیے گھر بہت بیٹھ کے آسان ہونے آپ والا ہے. میں گھر بیٹھ ہے کے نا، اس طرح سے آ سکتی ہوں، بیبی چھوٹا ہے، اینڈ یہ کہ میرے اندر بھی ایسے آتا ہے کہ میں سب تک جو میں سیکھ رہی ہوں ایٹ لیسٹ وہی بتا دوں، شیئر کر لوں کہ میں نے یہ سیکھا اور میں اپلائی کر رہی ہوں لائف میں اور فرق آ رہا ہے. اینڈ آن اینڈ آف ہم رمضان میں انسٹاگرام بھی لائیو کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو ایک کنٹینیوٹی ملتی رہے، ان کے سوالات کے جوابات ملتے رہے. What do you think؟ بالکل انشاءاللہ. تو آج بس مجھے یہی سب شیئر کرنا تھا کہ ایکچولی ہم نے اب رمضان میں کرنا کیا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے ایسا کہ ہماری 2 way کمیونیکیشن ہو جائے. اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم وہ سمجھیں، ریلیٹ کر کے عمل کر کے دکھائیں، اور وہ 2 way کمیونیکیشن بنا کے قائم کر کے دکھائیں. تو بس میرا مقصد آج واہ، یہی تھا. اور تھینک یو سو مچ نجم بھائی، آپ آئے، آپ نے میرا ساتھ دیا، ویری اور انشاءاللہ آگے ویل 30 days تک ہم رکھیں گے. always there inshallah. May Allah be with you. May Allah grant everyone who was part of this transmission an جی opportunity to جی، improve بس their میں life. دیکھنا چاہ رہی ہوں کسی کا کوئی کویسچن ہے. بہت سارے آئے تھے میرا خیال ہے کہ اچھا چلے، میں میسج میں یا آگے 30 days ہم ہیں ہی، ہم سب ایک ایک کویسچن کو آنسر کریں گے نیکسٹ سیشن میں ہم سب کے انشاءاللہ. سوال لے لیں گے، کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. رائٹ، آل رائٹ. اوکے نجم بھائی، اپنا اوکے، خیال رکھیں.